بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الظہر تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کر اللہ کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری قائم کروں گا کہ تو مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہٹ ایک بار یہ چکھا دے، تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر دی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ برادری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی جان کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت
ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کنی کی تلخی سہ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اس نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور بحکم الہی اپنی نالین درخت کے طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم، فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ میں پہنچے گا، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں آ گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد اس کے ان کی امت۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراق سے گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ شکریہ۔